جیسے ایک دو باتیں بڑی توجہ کے ساتھ شارٹ کٹ عرض کرنی ہے، آپ نے محبت سے سماعت کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر میں نے اتنے حج کروائے ہیں، اتنی زیارتیں کروائی ہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر، آقا یہ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا سن، جس وقت تیری پیدائش ہو رہی تھی اس وقت جتنی تکلیف کو تیری ماں نے برداشت کیا ہے تو ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے ماں، تب جا کے تیری ولادت ہوئی۔ فرمایا نہیں، تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت اس ماں کو کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا ایک طرف 70 تلواریں جسم پر لگے، ایک سوئی لگ جائے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ فرمایا 70 تلواریں جسم پر لگے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں کو اس وقت ہوتی ہے جب اپنے بچے کو وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اس قدر مقام ہے، میں تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھا ہے، آج تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ہماری آنکھ بھی تب کھلتی ہے جب سورج کی کرنیں ہمارے چہروں پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں، جس نے اس حال میں صبح کی اٹھا اس اولاد کے اوپر ماں بھی راضی ہے اور باپ بھی راضی ہے، اس حال میں وہ اٹھا کہ دونوں اس پہ راضی ہیں، تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا کہ اس کے والدین اس پر راضی ہیں۔ فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں بھی ناراض ہے باپ بھی ناراض ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ توجہ طلبات، اور آخری بات کہ اگر والدین ناراض ہیں، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو مرتے وقت کلمہ کوئی نہیں جی نصیب ہوگا، زبان پہ کلمہ ہی جاری نہیں ہوگا جس سے والدین ناراض ہیں۔ کیسے؟ حضور کے کوئی غلام تھے، اب ان کا آخری وقت ہے اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ کوئی ہمارا ہم سے جدا ہو رہا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی روح نکل رہی ہو، روح قدموں والی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا ہم سے پیار دیکھیے، حالانکہ حضور کی روح، سبحان اللہ، ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے جو حضور کی روح کا مقام ہے۔ جب حضور کی روح مبارک نکالی جا رہی تھی، جب ناو تک پہنچی، یہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حضور نے فرمایا اے اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، میری امت کو نہ دینا۔ اللہ اللہ کہا جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، لیکن میرے غلاموں کو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے، 4 بال کا وزن نہیں اٹھایا جاتا۔ وہ نبی جو ہم سے اس قدر پیار کر رہے ہیں اور ہم ان کی سنتوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور نے بتایا جب روح نکلتی کتنی تکلیف ہوتی ہے، روح نکلتی ہے تو فرمایا تم اسے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی تو کنڈیشن بڑی نازک ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کی زبان پہ کیا جاری ہو جائے، لیکن حضور نے ہمیں یہ بات بھی ساری کھول کے رکھ دی۔ فرمایا جس کی رات بھی اللہ کی یاد میں گزرے، جس کا دن بھی اللہ کے ذکر میں گزرے، فرمایا دی روح سوکھی نکلے گی۔ یہ وظیفہ بتا دیا، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ فرمایا جیسے بندہ جیتا ہے، جیسے اس کی رات گزرتی، جیسے اس کے دن گزرتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی کا اختتام بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔
تو جس کی عادت ہوگی نماز پڑھنا، آئے ہے سجدے کی حالت میں ہوگا، روح پرواز کر جائے گی۔ قرآن کی عادت ہوگی، قرآن پڑھ رہا ہوگا، یاسین شریف اس کی زبان پہ جاری ہوگی، روح پرواز کر جائے گی۔ تو کیا یہ اچھی موت ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حکم ہے کہ اس کے پاس کلمہ شریف کا ورد کرو، اسے نہ کوئی کہ کلمہ پڑھ۔ ہم بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے عزیز و قربت جو بھی آیا اس نے ایک دن، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ جو ہمارا پیارا ہماری آنکھوں کے سامنے جدا ہو رہا ہو تو ہم اس کے پاس کلمہ شریف کا ورد اونچی آواز سے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا ابتدا بھی کلمے سے ہو، اختتام بھی کلمے پر ہو، اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ ہم اے فار ایپل، بی فار بلہ کی بجائے بچے کی تربیت ہو، سب سے پہلے بچہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، تو کیا ہی خوش نصیب وہ بچہ ہوگا۔ یہ ماں کی تربیت پر سارا منحصر۔ اب اس بندے کی روح نہیں نکل رہی، صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے سرکار کی بارگاہ میں، حضور فلاں علاقے کا بندہ ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی، روح پرواز نہیں کر رہی۔ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے، اسے عالم سکرات کہتے ہیں، کہ اس عالم کے اندر نہ بندہ زندوں میں شمار ہوتا ہے نہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ دونوں یا دونوں میں سے ایک عرض کی کہ حضور اس کی والدہ زندہ، لیکن بیچاری بہت عمر رسیدہ ہیں، چل کے نہیں آ سکتی۔ سرکار نے فرمایا ہم خود چل کے جاتے ہیں۔ سرکار تشریف لے کر گئے، سرکار نے فرمایا ماں کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ وہ ابا جی تھوڑی سوچ پرانی، دنیا چاندتے پہنچی، یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا دکھ، جو باپ اتنی تیری تربیت کر رہا ہے تو اسی باپ کو کہتا ہے ابا جی تھوڑی سوچ پرانی۔ قرآن کہتا ہے اف لکما، کہ اپنے والدین کے آگے اف بھی نہیں کرنا، فرمایا سر کو جھکا دینا ہے۔ فرمایا ماں کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ ماں کہنے لگی حضور یہ مجھے بہت ستاتا تھا، میری سنتا نہیں تھا، نہیں سنتا تھا، میں اسے بہت پکارتی تھی، بلاتی تھی، یہ میری بات ہی نہیں سنتا تھا، حضور میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ پتہ پھر میرے نبی نے کیا حکم دیا؟ سرکار نے فرمایا صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حضور کی حدیث ہے، اس پہ ہم عمل پیرا ہونے کی نیت کریں۔ کیسے؟ فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب لکڑیاں اکٹھی کر لیں گے فرمایا اب ان لکڑیوں کو آگ لگائی جائے۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کی جا رہی ہیں، یہ آگ کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا میں دنیا والوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی سزا یہ ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آگے سزا اس کی قیامت کے دن علیحدہ ہوگی، یہ تو دنیاوی سزا ہے۔ تو ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، عرض کی حضور میرے جگر کے ٹکڑے کو اس آگ میں ڈالا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ماں پھر اپنے بچے کو معاف کر دیں۔ تو ماں نے اسی وقت کی، عرض کی حضور میں آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، اس کی روح پرواز۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ماں باپ راضی ہیں تو کلمہ نصیب ہوگا، ناراض ہیں تو کلمہ نصیب۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک بھائی مشتاق صاحب کی والدہ محترمہ اور ان کے والد صاحب کی اللہ پاک آج کی اس بابرکت محفل کے صدقے بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھی بات میں ان کے لیے حوصلہ افزائی کی جنہوں نے